ارے ادھر دیکھو، ادھر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھنا نہیں لگتا؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بنگلور والا تو ہوں لیکن انڈیا والا تو ہوں۔ جلسوں میں جتنا ادب ہوگا اللہ ہدایت کے اتنے ہی فیصلے کرے گا، ورنہ جلسے ہو جائیں گے جیسے آئے ویسے جائیں گے، خالی کے خالی رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ آ رہی ہے؟ کسی کسی آ رہی ہے ہاتھ؟ ماشاءاللہ۔ لمبا بیان بھی کرنا نہیں ہے مجھے، صرف 3-4 گھنٹے کر کے ختم کرنا ہے۔ بیٹھیں گے؟ اشعار سنیں۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ تو اتنا لکھا ہی بولو چلتا ہے۔ جو عظمتوں کے دین کے قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم، افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم۔ بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ مت بولو، ہر شعر سبحان اللہ کے لائق نہیں ہوتا۔ جہاں سبحان اللہ بولنا وہاں سبحان اللہ، جہاں ماشاء اللہ بولنا وہاں ماشاء اللہ، جہاں انا للہ بولنا وہاں انا للہ۔ یہ سب اسلام سکھاتا ہے، سکھاتا نہیں سکھاتا ہے؟ کیا کھانا، کیا پینا، کیا بولنا، کیا نہیں بولنا، کب بولنا، کب نہیں بولنا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، ایک ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک کا پورا نصاب سبق اگر کسی مذہب میں ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ساری دنیا میں ہزاروں قسم کے مذاہب ہیں، سب کہتے ہیں ہم صحیح، ہمارا دھرم صحیح، ہمارا مذہب صحیح۔ سب کو اجازت ہے بولنے کی۔ ہمارے بنگلور میں ایک مثال بولتے، کوے کا بچہ کوے کو پیارا۔ آپ کہاں بولتے؟ ارے منڈی تو بھی آلاؤ صاحب نہیں بولتے؟ کوے کا بچہ، کوا ہے آپ کے گاؤں میں؟ کوا ہے؟ اگر نہیں ہے تو بولو بنگلور سے بھیجتا ہوں۔ کوا ہے؟ گورا ہوتا ہے نہیں، وہ کالا ہوتا ہے، اور کالا کلر اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ آپ کے علاقے میں سب گورے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو کچھ بچے گورے کچھ بچے کالے پیدا ہوتے ہیں، اور کسی کے گھر میں بچہ کالا پیدا ہو گیا تو ماں باپ کا دل بھی کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے اس کا نام بڑا اچھا رکھتے ہیں، کیا؟ چاند پاشا رکھتے نہیں رکھتے؟ قمر الدین،
رکھتے نہیں رکھتے، ہر ایک کو اپنا مذہب پیارا ہے، اور ہمارا دھرم ایک قانون بیان کرتا ہے۔ میں بچوں کی فضیلت پر بات کرنا ہے، مقدمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، توجہ سے ایک ایک میرا نوجوان بھائی سنیں۔ آئے ہیں تو مدرسوں کے ماحول میں تو کچھ لے کر جائے، کچھ سمجھ کر جائے، کچھ سن کر جائے۔ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، بولتا ہے نہیں بولتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی چھیڑتا ہے تو اسے مت چھوڑو، کسی کے مذہب کو نہیں چھوڑنا، چھیڑنا نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ ہمارے دھرم کو چھیڑتے ہیں، برا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، دہشت گرد دھرم کہتے ہیں۔ بولنے دیجئے بلکہ بھوگنے دیجئے۔ ہم کیا ہیں ہم جانتے ہیں، ہمارا مذہب امن والا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا مذہب پیار والا، ہمارا مذہب سلامتی والا، ہمارا مذہب درد والا، ہمارا مذہب فکر کرنے والا، اور ہمارا مذہب اس کی عبادت کرنے والا ہے جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا مذہب مخلوق کی عبادت نہیں کرتا، ہمارا مذہب اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ہمارا مذہب اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، بلکہ ہمارا مذہب اس کی عبادت کرتا ہے جو ساری کائنات کو بنایا ہے۔ آئی بات سمجھ میں آئی؟ ہمارا مذہب اتنا پیارا، قرآن پاک میں ایک آیت ہے آپ سنے ہوں گے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم ان کو گالی مت دو، ان کو گالی مت دو۔ عربی زبان میں اللہ کا کلام عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ کون سی زبان؟ قرآن کی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں انی عربی، میں عربی ہوں، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، جنت کی زبان عربی، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، اور قرآن عربی۔ ساری زبانوں کو اللہ پیدا کیا، عربی کو بھی اللہ ہی پیدا کیا، لیکن جیسے پوری جماعت کا ایک امیر ہوتا ہے ویسے زبانوں کا امیر عربی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جب تک آپ کے اندر جوش نہیں آئے گا میں کرسی سے نیچے نہیں اتروں گا۔ پوری جماعت کا ایک صدر ہوتا نہیں ہوتا ہے، پوری جماعت کا ایک امیر ہوتا نہیں ہوتا ہے، ویسے پورے زبانوں کا صدر کون؟ عربی۔ پوری زبانوں کا امیر کون؟ عربی۔ اور یہ پکی بات ہے میرے پیاروں کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی زبان عربی ہو جائے گی، چاہے وہ عربی جاننے والا ہو، چاہے وہ انگریزی جاننے والا ہو، چاہے وہ اردو جاننے والا ہو، ہندی اور مراٹھی جاننے والا ہو، چینیز اور فرانسی جاننے والا ہو، کسی بھی زبان سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن مرتے ہی اس کی زبان کیا ہو جائے گی؟ عربی ہو جائے گی۔ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ، حضرت وہ کیسے؟ مرتے ہی لینگویج چینج کیسے ہوتی ہے؟ کون بات کر رہے ہیں؟
علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے بھی صبر کرنا پڑے گا اور آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا میرے بارے میں۔ اچھا، میں جب تک ماحول بنتا نہیں بات نہیں کرتا، یہ ہمارے بڑوں کا حکم ہے۔ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے 10 منٹ بات کریں گے، میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہ بڑا بن کر آیا ہوں آپ کے سامنے، نہیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حافظ قرآن کے ساتھ بیٹھنا صرف ثواب ہی نہیں، اللہ چاہے تو نجات بھی ہے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ آپ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، اگر دل اور اخلاص سے بیٹھے ہیں تو آپ کا لمحہ قبول ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ نجات کے بھی فیصلے فرمائیں گے۔ اور یہ اس قسم کی شرارتیں کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ دلی قریب ہے تو دلی میں شرارتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تھوڑا وقت مجھے دیجیے، میں کچھ دین کی باتیں کروں گا، اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ کیا بولتا تھا میں بتائیے؟ ایک سوال کر سکتے ہیں آپ، حضرت مرتے ہی زبان کیسے چینج ہو جاتی ہے؟ اشعار پڑھنا ہے مجھے، بیچ میں بات آ گئی۔ مرتے ہی زبان لینگویج کیسے چینج ہو جاتی ہے؟ سوال کر سکتے نہیں کر سکتے آپ؟ حضرت میں تو ہندی جاننے والا ہوں، مرتے ہی میری زبان عربی کیسے ہو جائے گی؟ حضرت میں تو کنڑ جاننے والا ہوں، مرتے ہی میری زبان عربی کیسے ہو جائے گی؟ حضرت میں مراٹھی جاننے والا ہوں، مرتے ہی میری زبان کیسے عربی ہو جائے گی؟ حضرت میں انگریزی جاننے والا ہوں، مرتے ہی میری زبان عربی کیسے ہو جائے گی؟ ایک سوال ہے، کر سکتے ہیں آپ؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ آیا۔ سوال کرتے رہو، علماء سے سوال کرتے رہو۔ سوال کرنا بھی علم ہے، علم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مفسر قرآن، صحابی رسول، جن پر تفسیر بھی ناز کرتی ہے، حضرت علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھیں۔ حضرت فرماتے ہیں سوال کرنا آدھا علم ہے، آدھا علم۔ سوال کرنا کتنا علم؟ آدھا علم۔ جواب دینا پورا علم۔ روز میرے نوجوان ایک دین کا سوال مولانا سے کرے تو سال میں 300-400 مسائل اسے معلوم ہو جائیں گے۔ لیکن سوال اچھا کرنا۔ مولانا بنگلور سے آئے، بول کر گئے کہ مولوی صاحب سے سوال کرو۔ اب آپ ایسے سوال کریں گے مولوی صاحب کو شوگر نہیں شوگر آ جائے گی۔ اچھے سوال کرنا، غسل کے سوال کرنا، وضو کے سوال کرنا، نماز کے سوال کرنا، نکاح کے سوال کرنا، نکاح کے بعد والی زندگی کے سوال کرنا، حلال کے سوال کرنا، وہ کون سی چیزیں حرام ہے اس کا سوال کرنا، معاملات کے سوال کرنا، معاشرت کے سوال کرنا، عقائد کے سوال کرنا، اچھے سوال کرنا، بے ڈھنگے سوال نہیں کرنا۔ مجھے ایک نوجوان سوال کیا، حضرت گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا؟ پختے کا مطلب سخت گوشت، ہمارے ہاں بنگلور میں بولتے ہیں سخت گوشت کو پختہ بولتے ہیں۔ یہاں کیا بولتے ہیں؟ سخت کھڑا جا کر کا گوشت جو جلدی گلتا نہیں، کوکر میں پکتا نہیں، بڑے کا گوشت، اور اسی میں سے وہ بڑے میں ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے، اس کا گوشت جلدی پک جاتا ہے۔ اب وہ مجھے سوال کر رہا ہے حضرت ویسا گوشت کھانا کی ایسا گوشت کھانا؟ اب ہم لوگ تو جو پڑھے ہیں اتنا پڑھے ہیں کہ گوشت کھانا یہ تو پڑھے ہیں، ایسا کھانا یہ نہیں پڑھے۔ اب اس نے مجھے سوال کر دیا احمق، اب میں جواب دوں تو مولانا، نہیں تو مولانا نہیں۔ پبلک کی مینٹالٹی یہ ہو گئی ہے، ہم سوال کریں مولانا جواب دے، تبھی جا کر مولانا۔ سوال کرتے ہی فوراً
آن دا اسپاٹ اگر کوئی مولانا جواب نہیں دیتے تو پھر جاہل علماء کے علم پر تبصرے کرتے ہیں. کئی سوالات ایسے ہیں اس بات میں حضرت ابو حنیفہ نے جواب نہ دیا. کئی سوالات ایسے ہیں اس بات میں حضرت امام شافعی نے جواب نہ دیا. اب اس نے سوال کر دیا میں جواب دوں تو مولانا, نہیں تو میں مولانا نہیں. میں اللہ سے دعا کی اللہ ایک جواب دے دے, نہیں تو اس کے سامنے میری سند بیکار ہو جائے گی. تو اللہ نے مجھے جواب دیا. میں نے کہا کہ دانت رہے تو بڑے کا کھا, دانت نہیں تو چھوٹے کا کھا. بیڑا پار ہو گیا, بچ گیا. سوال کرتے رہو, علماء سے سوال کرتے رہو. وہ دور چلا گیا جیسا کہ مولانا سادی صاحب کا بیان داخل ہوتے ہوتے میں نے سنا ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرے. وہ دور چلا گیا کہ بچوں کو آدھے سے زیادہ ان گھروں میں ملتا تھا. قرآن ناظرہ بچے گھروں میں پڑھتے تھے. قرآن کا حفظ بچے ماں کے پاس پڑھتے تھے. کتنے ایسے اولیاء ہیں جن کو اپنے ماں کے پاس قرآن پاک یاد کرنے کی سعادت ملی. آج بھی ایسے گھرانے ہیں جن گھروں میں باپ اپنے بچوں کو قرآن یاد دلاتا ہے. ہمارے ماحول میں ایسے گھر. ہم خود جاہل ہیں, ہمارے بچوں کو کیا خاک عالم بنایا. ایک سوال بچہ کرتا نہیں, اگر کر دے بچہ سوال باپ سے تو بچے کے سامنے باپ ذلیل ہو جائے گا. ایک سوال بچہ یا بچی ماں سے کرتی نہیں, اگر کر دی تو ماں بچے کے سامنے ذلیل ہو جائے. اور ہمارے بچے ہمارے سے سوال کیوں نہیں کرتے, ان کو بھی معلوم ہے, ان کو جننا تو معلوم ہے لیکن بیان اور مسئلہ بیان کرنا نہیں معلوم. ایک بات یاد رکھیے میرے پیارو, آپ کے گاؤں کا نام بھی میرے منہ میں نہیں آ رہا ہے, زبان میں نہیں آ رہا ہے. میں تو اکثر جنوب کے علاقے میں رہتا ہوں, آپ شمال کے علاقے میں رہتے ہیں, بہت کم آپ کے علاقوں میں آنا جانا ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں, حضرات علماء کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں, ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں ان بچوں میں علم آ جائے, ان بچوں میں قرآن آ جائے, ان بچوں میں شریعت آ جائے, ان بچوں میں حدیث آ جائے, ان بچوں میں فقہ آ جائے. لیکن اصول ذہن میں رکھ لو, یہ اصول میرا نہیں قرآن سے نکلا ہے. جب تک بڑوں میں قرآن نہیں آئے گا اس وقت تک بچوں میں بھی قرآن نہیں آئے گا. اصول ہے یہ. کم سے کم دیکھ کر قرآن پڑھنا تم شروع کرو, تمہارے بچوں کو حفظ ہوگا. ہمارے اندر شوق ہو, ہمارے اندر علم ہو, اس بات کا ڈر ہو ہمارا بچہ اگر کوئی دین کا سوال کر دے تو کیا میں جواب دینے کے لائق ہوں. یہ ڈر کسی باپ کو نہیں, یہ ڈر کسی ماں کو نہیں. دین سے علم سے تم بھی اپنا رشتہ جوڑو. کریں گے سوال علماء سے, ارے کریں گے سوال, نوجوان کے سر نہیں ہل رہے ہیں, کریں گے سوال, اچھے سوال کریں گے. ایک سوال کرو روزانہ, مولانا وضو کیسے کرنا ہے, کیا مولانا ہی بولتے ہیں, مولانا ہی بولتے ہیں. مولانا وضو کیسے کرنا ہے, مولانا غسل کیسے کرنا ہے, مولانا غسل کب واجب ہوتا ہے, مولانا وضو کب واجب ہوتا ہے, مولانا غسل کب ٹوٹتا ہے, مولانا وضو کب ٹوٹتا ہے, مولانا آج میں نے نماز میں یہ کام کر دیا, کیا میری نماز ادا ہوئی کہ فاسد اور باطل ہو گئی. آپ علماء سے پوچھتے رہیں گے تو
سوال کا جواب بھی مل جائے گا، دوسرا علماء سے رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ کونسلروں سے رشتہ مضبوط کر رہے ہیں آپ، ایم ایل اے سے رشتہ مضبوط کر رہے ہیں، ایم پی سے رشتہ مضبوط کر رہے ہیں، سی ایم سے رشتہ مضبوط کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں خواہش ہی نہیں کہ ہمارا رشتہ اس سے مضبوط ہو جائے جو ہمارے رسول کا وارث ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، آپ کے آنے کا علاقہ ہے، حال معلوم نہیں میرے پیاروں، میں ہر جگہ کہتا ہوں تو یہاں بھی کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اگر کونسلر، ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم، پی ایم سے مضبوط ہو جائے تو حالات بدل جائیں گے۔ یہ دماغ سے نکالو، چاہے کونسلر اچھا ہو کہ برا ہو، ایم ایل اے اچھا ہو کہ برا ہو، ایم پی اچھا ہو کہ برا ہو، سی ایم اچھا ہو کہ برا ہو، پی ایم اچھا ہو کہ برا ہو، ان سے ہمارا رشتہ جڑنے سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ اولیاء سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، علماء سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ کے رسول سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ آپ تو دلی کے بہت قریب ہیں، ہم تو دلی سے بہت دور ہیں، اللہ ہم کو دور ہی رکھے۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ بہت بھولے ہیں آپ لوگ۔ آپ کو نہیں معلوم کہ میں بھی پی ایم ہی ہوں، میرے نام کے ساتھ بھی پی ایم ہی آتا ہے، لیکن میں پرمننٹ پی ایم ہوں، وہ پی ایم ٹیمپرری پی ایم، انشاءاللہ بہت جلد اتر جائے گا۔ بولو انشاءاللہ، بولو بھائی، اچھی بات بولو، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پبلک چنتی ہے پی ایم کو، پی ایم نہیں چنتا پبلک کو۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا رشتہ ان سے مضبوط ہو تو حالات بدل جائے، نہیں، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، ہمارا رشتہ نبی سے مضبوط ہو، ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو، ہمارا رشتہ حدیث سے مضبوط ہو، ہمارا رشتہ فقہ سے مضبوط ہو، ہمارا رشتہ ان علماء سے مضبوط ہو، انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے۔ ان سے نہ کچھ ہوا ہے نہ آئندہ کچھ ہوگا۔ ہمارے ہندوستان کے ایک شاعر گزرے ہیں، مولانا توجہ چاہتا ہے، ہمارے ملک کے ایک زبردست شاعر گزرے ہیں، ابھی قریب میں انتقال ہوا ان کا، راحت اندوری صاحب، اور ایک شاعر گزرے ہیں منور رانا صاحب۔ شعر شاعری سے میرا بھی تعلق ہے، تو اس لیے میں اس ماحول سے بھی رہتا ہوں میں۔ تو ایک مرتبہ مجھے راحت صاحب فون کی، جانتے ہیں آپ لوگ، جانتے ہیں راحت صاحب فون کیے، پتہ نہیں کہ میرا نمبر کیسے مل گیا، وہ تو نیشنل لیول کا آدمی ہے، میں تو چھوٹے گاؤں کا۔ انہوں نے فون کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں راحت بول رہا ہوں۔ میں بولا میں مصیبت سن رہا ہوں، آہستہ بولا، زور سے نہیں بولا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا میرے اشعار آپ پڑھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اشعار میرے تھے لیکن زینت آپ نے بخشی۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا کیا، کون سے اشعار؟ انہوں نے کہا کہ مولانا وہی اونچے اونچے دربار سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز بھی عطا فرمائی ہے، بچوں کو بھی، آپ کو بھی آواز عطا فرمائی ہے، آواز بھی اللہ تعالیٰ حضور ہی کی امت کو عطا کیا، کسی اور نبی کی امت کو نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبیوں کو جو چیزیں ملی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صدقے میں امت کو وہ عطا فرمایا ہے۔ خوبصورت آواز بھی اللہ تعالیٰ میرے نبی کی امت ہی کو عطا کیا ہے، اسی لیے کیوں اتنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ میرے نبی کی امت کو عطا کیا؟ اسی امت کو قیامت تک اذان دینا ہے، اسی امت کو قیامت تک قرآن پڑھنا ہے، اسی امت کو قیامت تک درود پڑھنا ہے، نعتیں پڑھنا ہے، کتنے اچھے اچھے کام کرنا ہے جس کا تعلق آواز سے ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی امت کو آواز بھی بہت خوبصورت عطا فرمائی۔ میں نے پوچھا راحت صاحب سے کہ حاجی صاحب وہ کون سے اشعار ہیں، تو انہوں نے ایک دو تین جملے، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ڈائریکٹ ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیں۔ میں نے پڑھ کے سنایا، اجازت ہو تو پڑھوں؟ وہ میرے مضمون سے تعلق رکھ رہی ہے باتیں تو عرض کر رہا ہوں۔ اونچے
اونچے درباروں سے کیا لینا. بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک انا للہ انشاءاللہ. کچھ تو بولو رے بابا. تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھوک لگ رہی ہے. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. ان کچھ پہننے کپڑے نہیں ہو ہم نہ کریں گے. یہ کیا کھاتے ہیں, ان سے اچھا تو میرے مدرسے کے بچے اچھا کھاتے ہیں. ہمارے مدرسوں کے بچے سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ مال کھانے والی یہی جماعت ہے. توجہ کرنا علماء کے علماء میں تعلیم ہے. پڑھنے پڑھانے سے میرا تعلق ہے. لوگ کہتے ہیں مدرسے کے بچے زکات کا کھاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مدرسے کے بچے صدقات کا کھاتے ہیں. نہیں, ساری دنیا میں مدارس عربیہ کے بچے بالکل پاک اور صاف مال کھاتے ہیں. آپ دیتے ہیں زکات, لیکن ان تک پہنچتے پہنچتے وہ مال پاک ہو جاتا ہے. اسی لیے تو سارا ملک پریشان ہے. مدرسے چلتے کیسے؟ پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارا دلی بھی پریشان ہے, تمہارا یوپی بھی پریشان ہے. کتنے قانون مدرسوں پہ بنا رہے ہیں, کہیں کو بنا رہے قانون اتنے. یہ مدرسے چلتے کیسا؟ ہم حکومت سے دیتے لیتے نہیں, اور ان کی قوم ان کے مدرسوں کو ایکسٹرا گفٹ دیتی نہیں. دیتی ہے تو زکات دیتی ہے. زکات کا پرسنٹیج کتنا ہے؟ 2.5% ہے, اور 2.5% بھی یہ قوم پوری نہیں نکالتی ہے. اور جب زکات ہی نہیں نکالتی تو صدقہ کیا نکالے گی, خیرات کیا نکالے گی؟ اتنا بڑا دارالعلوم دیوبند کیسے چل رہا ہے, وقف کیسے چل رہا ہے, ندوہ کیسے چل رہا ہے, مظاہر کیسے چل رہا ہے, ہندوستان کے 2.5 لاکھ مدرسے کیسے چل رہے ہیں؟ یہ سوچ سوچ کے دشمنان مدرسہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں. سوچ سوچ کے دشمنان مدارس کیا ہو رہے ہیں؟ پاگل ہو رہے ہیں. یوپی کے انکل نے مدرسوں کا سروے بھی لگایا. میں پولیٹکس میں بھی بات کرتا ہوں, زیادہ وقت نہیں ہے. یوپی کے انکل نے تو مدرسوں کا بھی سروے لگایا, لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر دوسری طرف چلے گئے. ایک مدرسہ ایسا نہیں ملا جس کو سامنے رکھ کر وہ دوسرے مدرسوں پر کچھ کارروائی کر سکے. وہ سمجھ رہے تھے جب ان مدرسوں کو ان کی قوم زکات دیتی ہے, جب ان کے مدرسوں کو ان کی قوم صدقات دیتی ہے, تو پھر زکات و صدقات سے اتنے بڑے بڑے ادارے چل نہیں سکتے. ان کو کہیں سے پیسہ آ رہا ہے. فوراً انہوں نے کیا کیا, باہر سے پیسے آنے کو روکا. بے وقوفوں کو نہیں معلوم باہر والے ہم کو کیا دیں گے پیسہ, سعودی ہم کو کیا دے گا پیسہ, بحرین ہم کو کیا دے گا پیسہ, قطر ہم کو کیا دے گا پیسہ, دبئی ہم کو کیا دے گا پیسہ, ابو دھابی ہم کو کیا دے گا پیسہ. ان کو اپنے خواہشات پورے کرنے کے لیے ان کی دولت کم پڑ رہی ہے, وہ ہمارے مدرسوں کو کیا دیں گے. سروے کرے 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 نتیجہ نہیں نکلا. پریشان ہو گئے, پریشان ہو گئے. میں عام طور پر ایک لطیفہ کہتا ہوں. پاگلوں کے اسپتال میں ایک ڈاکٹر گیا. کس کے اسپتال میں؟ آپ کے یہاں پاگل کا اسپتال ہے؟ تو میں تو فوراً انگور چلا جاؤں گا. پاگلوں کے اسپتال میں ایک ڈاکٹر گیا. جانے کے بعد پاگلوں کا دیکھنے لگا. ایک پاگل ڈاکٹر پوچھا کیا کر رہا ہے؟ بس چلا رہا ہوں. ہٹو ہٹو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر سوچا ابھی دوا اثر نہیں کی. اور ایک پاگل
डॉक्टर पूछा क्या हो गया? मेरी शादी हो रही है। डॉक्टर सोचा इसे भी दवा असर नहीं करेगी। और एक पागल, भाई बहनों, डॉक्टर पूछा क्या हो रहा? इलेक्शन करीब है, कैनवैसिंग कर रहा हूं। डॉक्टर समझा इसे भी असर नहीं कर रही है दवा। एक पागल को देखा कि एक सुराख में देख रहा है। डॉक्टर सोचा कि कुछ तो देख रहा है, शरारत नहीं कर रहा है। गुजर गया, 4 घंटे के बाद वापिस आया। समझ में आ रहा है लतीफा? समझ में आ रहा है? 4 घंटे के बाद आया, पूरे पागल सो गए, ये पागल देखता ही रहा। डॉक्टर ने पागल को हिटाकर वो सुराख में देखा। सुराख से हिट कर डॉक्टर पूछा पागल को, 4 घंटे से तू देख रहा है, क्या देख रहा? मैं देखा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो पागल डॉक्टर को बोला, अरे पागल, उल्टा पागल डॉक्टर को बोला, अरे पागल, 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आते ही तुझे दिख जाता। आते तुझे दिक्कत आ रहा? 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ, मुझे खुद नजर नहीं आ रहा है, आते ही तुझे नजर आ जाएगा। इन लोगों को क्या मालूम 1450 साल से मदरसे कैसे चल रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं है, इनको क्या पता होगा? क्योंकि मदरसे कोई चलाता नहीं सिवाय अल्लाह के। मदरसे दौलत से चलते नहीं, मदरसे जन्नत से चलते नहीं, मदरसे अल्लाह के फजल से चलते हैं, नबी की निस्बत से चलते हैं, नबी की निस्बत से चलते हैं। मेरे शेख आलम ने एक बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया, उलमा जानते हैं, आप याद कर ले, मदारिस अरबिया हमारे नबी के घराने हैं। इसीलिए इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मेहमानाने रसूल कहते हैं। मेहमान किसे कहते हैं? बाहर से आने वाले को। मेजबान किसे कहते हैं? अंदर रहने वाले को। जब ये मेहमान है, इनका मेजबान मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेहमान है, इनका मेजबान अल्लाह के रसूल है। ये खुद नंगे हैं, ये हमको क्या देंगे? भूखे हैं, हमको क्या देंगे? इसीलिए राहत इंदौरी ने बहुत अच्छा ख्याल पेश किया, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। बोलो कुछ तो बोलो, सुभान तो अल्लाह। पड़ जाएगा, याद रखो। मैं बेंगलुरु वाला में बड़ा सिद्धि हूँ मैं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपने खालिक, अपना मालिक, अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। इनसे क्या हमारा ताल्लुक है? मैं तो साफ कहता हूँ मेरे दोस्तों, हुकूमत आज इसके पीछे पड़ी है, डिपार्टमेंट आज इसके पीछे पड़ी है, लेकिन हक बोलना ये हमारी शान है। इनसे हमारा क्या ताल्लुक है? जब इस मुल्क का मुसलमान बतौर खास जिस दिन मुत्तहिद होकर अल्लाह और उसके रसूल से रिश्ता जोड़ देगा, वो दिन इनका आखिरी होगा। हमें रिश्ते नहीं जोड़ते, न अल्लाह से हमारा रिश्ता मजबूत, न रसूलुल्लाह से हमारा रिश्ता मजबूत, न कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत, न शरीयत से हमारा रिश्ता मजबूत, न इन उलमा व हुफ्फाज से हमारा रिश्ता मजबूत। यही बताना चाहता था। इनमें एक सवाल तो करो, एक सवाल तो करो, एक सवाल तो करो, आलिम दीन से एक सवाल तो करो, इनको यूज करो मेरे प्यारो, इनको इस्तेमाल करो मेरे प्यारो, इनका इकराम करो मेरे प्यारो। इतना बड़ा मदरसा, ऐसे लाखों मदरसे, इनको हाफिज बनाकर क्यों बाहर भेज रहे हैं, इनको आलिम बनाकर क्यों भेज रहे हैं?
مقام حاصل نہ کریں، آپ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ آپ ان سے محبت بھی کرو، ان کا اکرام بھی کرو، ان کا ادب بھی کرو، ان کا احترام بھی کرو، اور ان سے فائدہ بھی حاصل کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ان کا ادب کون کریں گے؟ ان کا احترام کون کریں گے؟ ان سے محبت کون کریں گے؟ ان سے پیار کون کریں گے؟ ان سے فائدہ حاصل کون کریں گے؟ عمر میں چھوٹے ہوں گے لیکن مقام میں بڑے ہوں گے۔ ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، کلام حفاظت کی تفسیر ہے یہ۔ ان کے سامنے زور سے بات نہیں کرنا، آواز بلند نہیں کرنا۔ یہ ہمارے نبی کے وارث ہیں، قرآن کے وہ حافظ ہیں، ان کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جانتے ہو اب ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے معلوم؟ ان کے ہاتھ میں 12 ٹکٹ ہیں جنت کے۔ کتنے؟ 12۔ اب آپ لوگ بولیں گے مولانا گزشتہ سال بھی جلسہ ہوا، اس وقت بھی ایک مولانا بولے 10 ٹکٹ بول کر، اس سے پہلے جلسہ ہوا مولانا بولے 10 ٹکٹ بول کر، اور آپ بول رہے ہیں 12۔ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی، تھانہ بھون قریب ہوگا آپ سے، حضرت سے بڑی عقیدت ہے، میرا ذہن کھلتا ہے اللہ کے فضل نبی کے صدقے کے بعد حضرت تھانوی کے کتابوں کے مطالعے سے بڑی محبت ہے، کثرت سے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن اس کو خود ملا لیں گے 13 جنتی بن جاتے ہیں۔ پہلا تو خود یہ جنتی بن جاتا ہے، کہہ دو کہ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ماں باپ جنتی بن جاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ یہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 13 ہوئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جواہرات حکیم الامت علماء کی خدمت میں حوالہ پیش کر دیا۔ آپ کو حوالے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات کے لیے سند ہو تو میں ان سے سند لینا ہے۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ماں باپ کو چھوڑ کر یکتا 10 کی سفارش کریں گے۔ ماں باپ کے علاوہ، ماں باپ کے علاوہ، بلکہ ان حافظین قرآن کے ماں باپ کی بشارت تو کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو نکاح میں پڑھتے ہیں ہمارے بنگلور میں، آپ کے گاؤں میں بھی پڑھتے ہیں وہ آیت۔ کون سی آیت پڑھوں؟ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کون سی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول یہ بتاؤ کہ یہاں نکاح ہوتا شادی ہوتی ہے؟ ایک پورے مولوی انکل کے مسلک کے ہیں، شادی کرو شادی کرو۔ نکاح کے وقت میں یہ آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نکاح میں پڑھتے نہیں پڑھتے یہ؟ ارے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ نکاح ہوا نہیں ہوا آپ کا؟ ہوا نہیں ہوا؟ جن کا ہوا وہ بھی نہیں بول رہے ہیں، اس لیے کہ مولانا نئی بات کیا بتاتے ہیں۔ ہوگا تو ہو جا، نہیں ہوا تو ان کو بھی کرو، نکاح ضرور کرو۔ پڑھتے نہیں پڑھتے اس میں؟ نکاح میں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ترجمہ بھی معلوم ہوگا آپ کو، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ ہم کو پکارتا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں تفسیر میں کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب اس آیت میں اگر حکم ہے تو وہ حضور کی ماننے والی امت کے لیے حکم ہوگا۔ دوسرا اس آیت میں اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام رکھا مزمل بول کر، عبداللہ بول کر، عبد الرحمن بول کر، نام سے پکارنا الگ ہے، رشتے سے پکارنا الگ ہے۔ عبداللہ بول کر پکارا تو یہ نام سے پکارنا ہوا، بیٹے کہہ کر پکارا محبت سے پکارنا ہوا۔
جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے سمجھو کہ اللہ کے خطاب میں محبت ہے، اللہ کے خطاب میں محبت ہے۔ یا ایھا الناس محبت تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں، یا ایھا الذین آمنو اس میں محبت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا ہے، مرنا ہے مسلمان ہو کر مرو۔ آیت کا ترجمہ اور محراج میں جاتا نہیں میں، لیکن ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، ایک نقطہ بتاتا ہوں، یاد رکھنا۔ نقطہ کیا ہے؟ جن لوگوں کے بچے حافظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ایمان کی مرتبہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ ہے ان کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ چمکنے والا تاج پہنایا جائے گا۔ کافر کو تو اللہ نہیں پہنائیں گے، مومن کو پہنائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حافظین قرآن کے ماں باپ کو ایمان کی موت ضرور دیتے ہیں، اس لیے کہ حشر کے میدان میں تاج پہنانا ہے۔ بناؤ اپنے بچوں کو حافظ، عالم بناؤ اپنے بچوں کو، قاری بناؤ اپنے بچوں کو۔ میرے حال بات لمبی ہو جائے گی، بہت ساری کارروائیاں جلسے کے باقی ہیں، انعامات تقسیم کرنا ہے، مزید علماء کرام کے بیانات ہونا ہے۔ میں بات کو شارٹ کرتا ہوں، علماء سے حفاظ سے رشتہ مضبوط رکھیں گے، سوال کریں گے، بات چیت کریں گے، ادب کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں بات کو چھوڑا نہیں، میں کہتے کہتے کا چلا گیا، کہا کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کی زبان کیا ہو جاتی ہے؟ عربی ہو جاتی ہے۔ وہیں سے تو بات گئی ہے ہماری، ارے گئی نہیں گئی ہے؟ سنتے جانا چھوڑتے جانا غفلت کی علامت ہے، سنتے جانا یاد رکھتے جانا یہ حفاظت کی علامت ہے۔ وہیں سے تو بات گئی کہ کیا کہہ رہا تھا میں کہ آدمی مرتے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی زبان عربی ہو جاتی ہے۔ میں نے بنگلور میں ایک جگہ پر جلسے میں بیان کیا، جلسے کے بعد ایک پڑھے لکھے آدمی میرے پاس آئے۔ اصل میں خطرہ ان پڑھوں سے اتنا نہیں ہوتا جتنا پڑھے لکھوں سے ہوتا۔ یہ جملہ یاد رکھنا، اور میرے بنگلور جانے والے مولانا کو پکڑ لینا، یہ دبلے پتلے کو کیوں ملائے؟ میں ذرا صاف بات کرتا ہوں، خطرہ ان پڑھوں سے اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ پڑھے لکھوں سے ہوتا ہے۔ یہ ڈگریوں میں دین تولتے ہیں، اپنے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کی ڈگریوں میں اسلام تولتے ہیں۔ اب انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا، ابھی غریب کی بات ہے 4-5 سال پہلے کی، مولانا مرتے ہی زبان کیسے چینج ہو جائے گی؟ اب ان کو میں حدیث کا حوالہ دوں تو کیا سمجھے؟ اب میں ان کو قرآن کا حوالہ دوں تو کیا سمجھے؟ اب ان کو میں عقل کے مطابق ہی جواب دینا ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث صاحب آپ کے پاس موبائل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس موبائل ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ ذرا لائیے آپ وہ موبائل لے کر آئے۔ تو اس کے بعد میں سیٹنگ کو گیا اور لینگویج کو گیا، تو بہت سارے لینگویجز آ گئے اس کے اندر۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ حاجی صاحب توجہ سے سنو کہ اتنے لینگویجز میں ایک لینگویج پہ اگر ٹچ کریں گے پورے موبائل کی زبان بدل جاتی ہے۔ ویسے انسان کی فطرت میں اللہ ہر قسم کی لینگویج رکھا ہے، جب موت کا بٹن دبتا ہے تو لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں آئی؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں دوسرے دھرم کے لوگوں کو گالی مت دو۔ اصل میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دوسرے دھرم کے لوگوں کو گالی نہیں، برا بھلا بھی مت کہو،
یوں سبا یسبو عربی کا ایک لفظ آتا ہے، اس کا ترجمہ گالی نہیں، کسی کے سامنے ایسا جملہ بیان کرنا سننے والے کا دل ٹوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں سبا یسبو۔ ہمارا دھرم جو ہے وہ کسی کو برا نہیں کہتا، ہمارا دھرم کسی کو غلط نہیں کہتا۔ مرنے کے بعد تو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ایک بات یہ ہے، ساری دنیا کے مذاہب میں ہمارا مذہب کامل مذہب ہے، مکمل مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، افضل مذہب ہے، اکمل مذہب ہے۔ اسی لیے ہمارا مذہب کب کیا بولنا سکھاتا ہے، کیسے بولنا سکھاتا ہے، سبحان اللہ کب کہنا یہ سکھاتا ہے، ماشاء اللہ کب کہنا یہ سکھاتا ہے، الحمدللہ کب کہنا یہ بھی سکھاتا ہے، انا للہ کب کہنا یہ بھی سکھاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کب کہنا یہ بھی سکھاتا ہے۔ دین سے دور ہم لوگ، علم سے دور ہم لوگ، اس لیے ہم کو کب اور کہاں کیا بولنا یہ تک نہیں معلوم۔ بعض مقامات کا حال تو یہ ہے کہ اچھے اشعار پر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، برے اشعار پر بھی ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ سیکھیں گے اس کے بعد مولانا سے پوچھیں گے، مولانا مجھے ماشاء اللہ کب کہنا، سبحان اللہ کب کہنا۔ سبحان اللہ ایک تسبیح ہے، 2-3 منٹ میں بات ختم کروں، لیکن مسئلہ بڑا محتاط ہے، سنو، ایمان بچانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ ایک تسبیح ہے جس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن یہی سبحان اللہ کا استعمال غلط جگہ پر کریں گے گناہ ہی نہیں ہوگا، استعمال کرنے والا ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ارے آیا نہیں آیا؟ ماشاء اللہ ایک اچھا جملہ ہے، لیکن اس کا استعمال غلط جگہ پر کریں گے تو گناہ ہی نہیں ہوگا، ایمان سے باہر ہونے کا خطرہ ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، چھوٹی مثال سمجھ لو، کوئی باہر کی عورت یا لڑکی جا رہی ہے، دیکھنا تو اسلام میں جائز نہیں ہے، پھر بھی کسی کی نظر پڑ گئی، دیکھنے والا دیکھتے ہی زبان سے اگر کہہ دیا سبحان اللہ، اب ہوگا کیا؟ گناہ ہی نہیں ہوگا، ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ یہ فقہا کا فرمان ہے، مفتیان کا فرمان ہے، کہاں کب کیا بولنا وہ بولنا سیکھو، ان سے اپنا رشتہ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ آج پورے ملک میں خصوصاً سارے عالم میں عموماً جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، کئی اسباب میں سے یہ سبب ہمارے اپنے دھرم کے علم سے دور ہونا ہے۔ ہم قرآن سے حدیث سے ہمارے اپنے دھرم کے علم سے دور ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور سزا ان شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جوڑے کے رشتہ علم سے خود بھی جوڑو اور اپنی ان نسلوں کو جڑاؤ، کیونکہ ہمارا تو بیڑا تقریباً پار ہو چکا ہے۔ مسئلہ ہمارے اب ان معصوم بچوں کا ہے، دشمنوں کی سازشیں مکمل ہو چکی ہیں، پلان پاس کر چکے ہیں، بلوں کو پاس کرا چکے ہیں۔ ایسے دور میں اگر ہماری ان نسلوں کے پاس قرآن اور حدیث کا، اللہ اور اس کے رسول کا، شریعت کا علم نہ آئے تو پھر ان کے ایمان کو ڈائریکٹ نقصان پہنچنے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ آج میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں، ہم بھی ہمارا رشتہ علم سے
سے جوڑیں گے ہمارے بچوں کا رشتہ بھی علم سے جوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین.